والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں نکلتے ہو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی حامی اور اپنی جناب سے ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما۔ مفلوج ہے شاید ابھی قوموں کی سماعت، کشمیر میں چیخوں کی صدا گونج رہی ہے، خوابیدہ ہے احساس و ضمیر اہل جہاں کا، تکبیر کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ عزیز بچیوں اور اساتذہ، آج میں کشمیر کا پس منظر اور پیش منظر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ بطور خاص اس نئی نسل کو مسئلہ کشمیر سے، کشمیریوں کی جد و جہد سے واقفیت ہو۔ کشمیر کئی سو سال تک مسلمان حکومتوں میں ایک صوبے کی حیثیت سے رہا۔ جب انگریز نے کشمیر پر قبضہ کیا تو گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھوں 75 لاکھ نانک شاہی روپوں کے عوض یہ ڈوگروں کو بیچ دیا، گویا کشمیر کے اندر بسنے والے تمام کشمیریوں کو ڈوگروں کا غلام بنا دیا۔ جب 1947 میں پاکستان بنا اور ہندوستان بنا تو 500 سے زیادہ پرنسلی سٹیٹس تھیں جن میں چھوٹے چھوٹے راجوں اور نوابوں کی حکومتیں تھیں۔ ان میں ایک ریاست کشمیر بھی تھی جہاں پہ ڈوگرہ راج تھا، جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور انگریز کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت کشمیر پاکستان کے ساتھ ملتا تھا، کیونکہ کشمیر کے سارے زمینی رستے پاکستان سے جاتے ہیں، کشمیر کے دریاؤں کا پانی بہہ کر پاکستان آتا ہے، کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا عقیدہ پاکستان کے مسلمانوں کے یقیناً عقیدے کے ساتھ ہے، لیکن انگریز نے ہندو سے ساز باز ہو کر مادھوپور اور فیروز پور کے جو ہیڈ ورکس ہندوستان کو دیے تو وہ واحد رستہ تھا جو ہندوستان سے کشمیر کو جاتا تھا۔ جب ڈوگرہ راجہ نے اپنی ریاست کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کا غلط اور غیر قانونی اعلان کیا تو کشمیر کے مسلمانوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور قبائلی مسلمان بھی اپنے ان بھائیوں کی مدد کو پہنچے۔ 26 اکتوبر کو الحاق پہ دستخط ہوئے اور جواہر لال نہرو نے 2 ٹیلی گرام بھیجے جس کو اب تار کہتے ہیں، لیاقت علی خان کے نام، ایک 28 اکتوبر کو، ایک 31 اکتوبر کو، کہ ہمارا یہ پورا ایمان ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے، جو ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں ہم کشمیر کے اندر استصواب رائے کروائیں گے، ووٹنگ کروائیں گے۔
اور اگر کشمیریوں کی اکثریت نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں۔ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ نہ حکومت پاکستان نے چھینا ہے نہ اقوام متحدہ نے لے کر دیا ہے، یہ قبائلیوں نے اور کشمیریوں نے اپنی قوت کے بل بوتے پر چھینا ہے۔ اور اگر 48 گھنٹے سیز فائر نہ ہوتا تو سری نگر پہ بھی مجاہدین کا جھنڈا لہراتا۔ اس وقت جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ پورے کشمیر کا 35% ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یہ پورے کشمیر کا 65%۔ 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہوا تو جہاں جہاں پہ دونوں ملکوں کا قبضہ تھا ان کے درمیانی لائن کو آج بھی سیز فائر لائن کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے، بین الاقوامی سرحد نہیں ہے، بلکہ یہ سیز فائر لائن ہے کہ یہاں پہ فائرنگ رک گئی تھی، لیکن چونکہ عالم کفر اکٹھا ہے، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عالم اسلام کے مقابلے میں اکٹھے ہیں۔ کل کفر ملۃ واحدہ، اور قرآن میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی آپ مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، وہ تبھی خوش ہوں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کا مذہب اختیار کریں۔ تو یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ عالم کفر کا پلیٹ فارم ہے جو عالم کفر کے مفادات کو واچ کرتا ہے، یہ عدل کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہاں پہ 5 طاقتیں ایسی ہوں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہو کہ ان میں سے کوئی ایک ملک جس مسئلے میں چاہے ویٹو کر دے، اور جب وہ ویٹو کرے تو حقدار کا حق ختم کر دیا جائے، اس کو عدل اور انصاف نہیں کہا جا سکتا۔ عدل اور انصاف کا تصور تو یہ ہے کہ مصر کا گورنر عمرو بن العاص وہاں کے بت پرستوں کو کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے آپ کے بت کی ناک کاٹ دی ہے تو ذمہ دار میں ہوں، میں حاضر ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس بت کی ناک کے بدلے میں میری ناک کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن ہندو کی سیاست چانکیا کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے، ظلم کی سیاست ہے، قتل و غارت کی سیاست ہے۔ کشمیریوں نے تو 1947 سے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ہماری منزل اسلام ہے، ہماری منزل قرآن ہے، ہماری منزل، ہمارے دل صرف اور صرف اسلام کے لیے دھڑکتے ہیں۔ 1931 کا واقعہ ہے، ایک مسلمان لیڈر کا ٹرائل سری نگر جیل کے اندر جاری تھا۔ جیل کے باہر ہزاروں کشمیری اس کی حمایت میں اکٹھے تھے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ اتنے میں ظہر کی اذان کا وقت ہوا، ایک مسلمان مجاہد نے ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اس نے ایک کلمہ ہی کہا تھا کہ ڈوگرا سپاہی کی گولی آئی اور اس کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ تڑپنے لگا۔ فوری طور پر اس کی جگہ پہ دوسرا کشمیری مسلمان کھڑا ہوا، اس نے اذان کو آگے پڑھنا شروع کیا۔ اسی طرح ایک گولی آئی اور اس کے سینے کو بھی چیرتی ہوئی نکل گئی، وہ بھی گر گیا اور جام شہادت نوش کر لی، اور اسی طرح تیسرا مجاہد کھڑا ہوا، پھر چوتھا کھڑا ہوا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ 22 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اذان کو مکمل کیا۔ تو کشمیریوں نے تو بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ
میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ 1947 میں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، اقوام متحدہ میں 2 قراردادیں ہندوستان کے کہنے پہ پاس ہوئیں کہ کشمیریوں کو اس تصواب رائے کا حق دیا جائے گا۔ پھر 1957 میں ہندوستان نے کشمیر کی اسپیشل حیثیت کے لیے اپنے آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ کیا۔ اسی طرح آرٹیکل کی دفعہ 35A اس قانون کے اندر موجود تھی کہ کوئی دوسرے علاقے کا بندہ کشمیر میں آ کر نہ پراپرٹی خریدے گا نہ ووٹ ڈالے گا، جس کو ابھی موجودہ انڈیا کے وزیر اعظم نے بدماشی کرتے ہوئے ختم کیا ہے، جس کے خلاف ہندوستان کے اپنے اخبار اور ہندوستان کے اپنے فلاسفر اور ہندوستان کے اپنے ادیبوں نے لکھا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی۔ کشمیری اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے رہے، اور اگر میں کہوں کہ 1965 کی جنگ بھی کشمیر کے پس منظر میں لڑی گئی تو یہ مبالغہ نہیں ہے، اور 1971 میں جو انڈیا نے پاکستان کو 2 لخت کیا تو اس کے پیچھے بھی اس کے ذہن کے اندر یہی تعصب کار فرما تھا۔ جب کشمیریوں نے دیکھا کہ زبان کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اور اقوام متحدہ کے ذریعے ان کو آزادی کبھی نہیں ملے گی، تو پھر 1989 میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور مسلح جدوجہد کا اعلان کیا۔ آج 32 سال ہو گئے ہیں کشمیری اپنے آزادی کے لیے مسلح جدوجہد میں ہیں۔ اس دوران 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، 22,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزاروں گھروں کو بارود کے ساتھ اور آگ لگا کے جلا دیا گیا ہے، 8 لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر کے اندر موجود ہے جو ظلم و ستم برپا کرتی ہے۔ اسی دوران کارگل کا ایشو بھی ہوا، لیکن عزیز طالبات، پوری دنیا پہ انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں، انسانی حقوق کے علم بردار ادارے اور سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کا چیمپئن اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق دینے کو تیار نہیں۔ شاید اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان کے حکمران کشمیر کا مقدمہ اس طرح سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں جس طرح سے کشمیری چاہتے ہیں، اور ان کا پشتیبان بننے کے لیے بھی اس طرح تیار نہیں ہیں جس طرح کشمیری چاہتے ہیں۔ پھر جب کشمیریوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، بے شک 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اب تک ہندوستان کے 500 جرنیل، 450 سے زائد آفیسر اور 18,000 سے زیادہ فوجی بھی ان کشمیریوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اور انڈیا کا جو کشمیر میں نقصان ہوا ہے فوج کا، پاکستان کے ساتھ اس نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں میں نقصان سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جہرم کے اوپر ہندوستان وولر بیراج بنانے والا تھا کہ حزب المجاہدین نے بارود سے اس پورے کے پورے بیراج کو اڑا دیا، اور کئی سال کے بعد آج تک انڈیا کو وہ بیراج دوبارہ بنانے کی جرت نہیں۔ عزیزان من، یہ کشمیر کیا ہے؟
कायदे आज़म ने इसको पाकिस्तान की शाहरा कहा, इकबाल ने इसको ईरान सगीर कहा, सैयद मौदूदी ने इसको पाकिस्तान के जिस्म का लाजमी हिस्सा गर्दाना, और इकबाल के तो ये शेर कश्मीरियों के अंदर वलवला पैदा करते हैं कि पंजाए जुल्मत व जहालत ने बुरा हाल किया, बन के मिकराज हमें बेपरोबाल किया, तोड़ उस दस्ते जफाकेश को या रब जिसने रूहे आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। फिर कश्मीरियों ने जुर्रत व बहादुरी की वो दास्तानें रकम की कि तारीख बुरताए हैरत में है। टार्चर सेलों के अंदर जिस तरह उन पे जुल्म व तशद्दुद किए गए, उनको लोहे की कुर्सियों के ऊपर बांधकर नीचे से आग के चूल्हे जला दिए गए और उनका जिस्म पिघल पिघल के वो मर गए। उनको उल्टा लटा के ज़िबा किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को उनके सामने ज़िबा कर दिया गया। मुजाहिदीन की माओ बहनों को अगवा करके उनको मजबूर किया जाता कि तुम हथियार फेंको। लेकिन तारीख शाहिद है 32 साला मसल्ला जिद्दोजहद में किसी माँ ने और किसी बहन ने अपने बेटे या भाई को ये नहीं कहा कि तुम हथियार फेंक दो, बल्कि जब हिंदू बनिए ने, हिंदू फौजी ने टेलीफोन पे उनकी बात कराई तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर जितना भी जुल्म होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम खून के आखिरी कतरे तक हिंदू के खिलाफ लड़ते रहें। और उस तरह की शहादतें भी हुई हैं कि लड़ते लड़ते 48 घंटे के बाद जब मुजाहिद शहीद हुआ तो उसने ज़मीन के ऊपर अपनी उंगलियों से अपने बदन के खून के ऊपर खून के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, और पाकिस्तान से रिश्ता किया ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। और जब 14 अगस्त आता है तो वो यौम आज़ादी मनाते हैं, और जब 15 अगस्त को हिंदुस्तान का यौम आज़ादी आता है तो वो यौम स्याह मनाते हैं। बदबख्ती की बात यह है कि पाकिस्तान में दाना दुनका चुगने वाले, किसी ने कहा था हम कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ेंगे, किसी ने कहा है हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, किसी ने कहा है हम टीपू सुल्तान बनना पसंद करेंगे, बहादुर शाह जफर बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीरी माओं और बहनों के आंचल की हिफाजत के लिए कोई नहीं पहुंचता। एक यहाँ की जमाते इस्लामी है जिसकी कश्मीरियों के अंदर तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन है, जिसके कमांडर सैयद सलाहुद्दीन हैं। वो तंजीम 32 साल से चप्पे चप्पे पे हिंदू फौज के मुकाबले पे अपनी गोली के साथ और अपने गरम गरम खून के साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिंदा रखे हुए। और वो लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन के परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह की पट्टी अपने माथे पे बांधकर अपने खित्ते की आज़ादी के लिए मैदान जहाद में उतरते हैं, अमेरिका और यूरोप और दूसरी आलमे कुफर की ताकतें उनको दहशतगर्द कहती हैं। मैं इसी हिंदू बनिए से पूछता हूं कि अगर अंग्रेज के खिलाफ भगत सिंह हिंदुस्तान के अंदर बंदूक उठाए तो वो हुर्रियत पसंद है, अगर अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर अहमद खान खर्ल शहीद मसल्ला जिद्दोजहद करे तो वो हुर्रियत पसंद है, अगर स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अंदर वहां के मकामी लोग विलियम वॉलिस जैसी शख्सियतें अपने वतन की आज़ादी की जिद्दोजहद करें तो दुनिया उनको हुर्रियत पसंद कहती है। और अगर कश्मीर के अंदर मेरा नौजवान बुरहान मुजफ्फर वानी अपने माँ और बहनों के आंचल की हिफाजत के लिए
اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو وہ دنیا کے کس معیار کے مطابق دہشت گرد ہے، ہم اس کو مجاہدین اور اپنی آزادی کے لیے صبح کے سویرے کے لیے خون دینے والے سرخیل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری اپنی جدوجہد کے ذریعے اور اپنے خون سے سینچ کر جدوجہد آزادی کے ذریعے اپنی آزادی لیں گے اور اپنے وطن کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کریں گے۔ لیکن بدبختی ہے ہمارے حکمرانوں سے اور ان کے عزائم سے اور ان کے اقدامات سے مسئلہ کشمیر کے ساتھ غداری کی بو آنے لگی ہے۔ مشرف کے دور سے لے کر موجودہ حکومت تک سب حکمران بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس بات کے خواہاں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے اور آزاد کشمیر پہ ہندوستان پاکستان کا قبضہ تسلیم کر لے۔ یہ بہت بڑی غداری ہے ماؤں اور بہنوں اور ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی ایک نسل قربان کر دی ہے۔ اس سید علی گیلانی کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے 26 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں اور ان کے بیٹوں کے جنازے اٹھے لیکن ان کو جیل سے رہا نہیں کیا گیا، اور ان تمام بزرگوں کے لیے کہ جن کے بڑھاپوں کے سہارے ان کے جوان بیٹے ان کے سامنے لاشوں کی شکل تڑپے، لیکن انہوں نے ان کی قبر کے اوپر جا کر بھی یہی بات کی کہ بیٹا جب کشمیر آزاد ہوگا آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پیغام دیں گے کہ کشمیر آزاد ہو گیا۔ پوری دنیا کے اوپر قربانیوں کی یہ داستان تاریخ میں نہیں ملتی۔ کشمیری ماؤں اور بہنوں کی گودوں میں پلنے والے شیرخوار بچے اداکار نہیں بنتے، مجاہد بنتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں گٹار نہیں بلکہ آزادی کے لیے بندوقیں ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جو تمہیں قتل کرتے ہیں تم بھی ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور پورے کا پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہمیں خبردار رہنا ہے، اگر کوئی حکومت مسئلہ کشمیر کے ساتھ غداری کرے تو ہمیں اس کا گریبان پکڑنا ہے، ہمیں اس کے ایوانوں کا گھراؤ کرنا ہے، ہمیں ان کا جینا حرام کرنا ہے، اور کشمیری ماؤں اور بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانیوں کے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ پاکستانی جیتے بھی اور مرتے بھی آپ کا سوچتے ہیں، جاگتے بھی اور سوتے بھی کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، گلیوں چوکوں اور چوراہوں میں کشمیر کی بات ہوتی ہے۔ اساتذہ اپنی کلاسوں کے اندر کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کے ایمان افروز تذکرے کرتے ہیں، دفتروں کے اندر، دکانوں کے اندر، چوکوں اور چوراہوں کے اندر کشمیر کی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ جدوجہد کامیابی پہ منتج ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آزادی کا وہ سورج طلوع ہوگا جس کی جدوجہد کشمیری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کشمیر کی جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ عملی طور پر ہر طرح کا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کشمیر کی آزادی تک ہمیں بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔